بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے ہڈن ٹریجر میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ڈالر کا ریٹ 14 روپے کم ہو گیا ہے. اس کا جو امپیکٹ آنا ہے تقریباً 280 روپے ہو گیا, اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا اس سے غریب طبقہ زیادہ متاثر ہوگا. امیر کو اتنا فرق نہیں پڑتا, امیروں نے تو ڈالر رکھے ہوتے ہیں اور ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے. یہ جو چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا؟ اصل جو ایشو ہے وہ ہماری اکنامک سچویشن میں, وہ جب تک ہم اپنی کمائی کو بہتر نہیں کریں گے, جب تک ہم زیادہ کمائیں گے نہیں اور کم خرچ نہیں کریں گے, تب تک ہمارے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اب کمائی کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو آپ کا ایکسپورٹ سب سے بڑا ہوتا ہے. ہم جی ڈی پی کی جب بات کرتے ہیں تو جی ڈی پی 3 چیزوں پہ ہے, ایگریکلچر ہے, انڈسٹریل سیکٹر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کارپوریٹ سیکٹر. انڈسٹری بھی 2 حصوں میں آپ کی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, لارج مینوفیکچرنگ یونٹ ہے اور ایس ایم ای سیکٹر ہے. ایس ایم ای سیکٹر ہمارا جو ہے اس میں اگین پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ابھی تک جو آفیشیل ڈیٹا ہے وہ 0.3 ملین ایس ایم ایز کا ہے, جبکہ ایکچولی 20 ملین سے زیادہ ایس ایم ایز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. باقی جب وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ ٹیکس پے ہی نہیں کر رہے. اسی طرح ہمارا جو سروس سیکٹر ہے سارا, اس میں بھی آپ کا ٹیکس بہت کم کلیکشن کم ہے. آپ کا ٹریڈر جتنا ہے, دکاندار جتنا ہے, وہ ٹیکس نہیں دیتا. تو ٹیکسیشن ہماری جو کلیکشن ہے وہ لوئسٹ ہے اس ریجن میں. تو جب تک ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں ہوتی, ڈبل فگر میں ہم نہیں جاتے, 14-15% تک ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی. اسی طرح جو سیونگ ریٹ ہے اس کو ہم جب تک بہتر نہیں کرتے, جیسے چائنا کا جو سیونگ ریٹ ہے وہ 45% ہے, اور انڈیا کا جو سیونگ ریٹ ہے وہ 30% سے زیادہ ہے. ہمارا جو سیونگ ریٹ ہے وہ 12 سے 14% پہ آ رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ مسائل آتے ہیں. تو جب تک ہم اپنی کمائی کو بہتر نہیں کریں گے, ہم اپنی ٹیکس کلیکشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے اس میں تقریباً 37,000 امپلائیز ہیں. امپلائیز زیادہ ہونے کے باوجود ہماری ٹیکس کلیکشن لویسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے. تو کلیکشن سسٹم کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا. جب تک ہم کلیکشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے تب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً $32 بلین کے قریب ہماری لاسٹ ایئر جو رہی تھی, اور امپورٹ $80 بلین, $48 بلین کا جو گیپ تھا اس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں اگین آئی ایم ایف اور ادھر ادھر جانا پڑتا ہے. تو مانگنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں اپنی کمائی کو بہتر کرنا اور اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے. اب امپورٹس کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کو اس سے زیادہ ٹیکس ڈائریکٹ مل جاتا ہے. تو امپورٹ کم کرنی چاہیے, صرف ٹیکس کلیکشن کو اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. لوکل جو ہمارے جتنا ٹریڈرز ہے اور جتنا سروس سیکٹر ہے اور ایگریکلچر سیکٹر, یہاں سے ہمیں ٹیکس کلیکشن کی طرف جانا چاہیے. اب اگر ہم نے ترقی کرنی, دنیا نے جہاں بھی ترقی کی ہے, تو اس میں جو فیکٹر سب سے بڑا رہا ہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا رہا ہے. کہ ایجوکیشن اور سکل, یہ ہمیں 2 بہترین طریقے سے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ہمارا ایجوکیشن پہ اگر ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 3% تک ہم بے مشکل پہنچتے ہیں, جبکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ 6 to 7% پہ ہیں. تو جب تک, وہی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی کمائی کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم اپنی جو ہے نا انویسٹمنٹ ان ایریاز میں نہیں کر سکتے. آرگنائزیشنز جو ڈفرینٹ ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ایچ آر کی بیس پہ ڈیولپ ہوتی ہیں. جتنا ایچ آر بہتر کام کرتا ہے اتنا ہی, اور چائنا ہمارے پاس اس کا ایک ماڈل موجود ہے کہ چائنا نے جو ترقی کی انہوں نے اپنی ایچ آر پہ بہت فوکس کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیکنالوجی پہ فوکس کیا تھا. آپ کو ٹیکنالوجی, اس وقت امریکہ اور چائنا کی جو میجر لڑائی ہے وہ ٹیکنالوجی پہ زیادہ جا رہی ہے. کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ٹیکنالوجی میں اس کے برابر آ جائے چائنا, لیکن چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے جاتا جا رہا ہے. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ ہمیں فوکس کر کے اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, کیپیسٹی بلڈنگ, انڈیویجول بھی اور آرگنائزیشنز لیول پہ بھی میرٹ کو لے کے آنا پڑے گا. آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پہ ہم اسی موضوع پہ کہ لیڈرشپ, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں عابد صابری صاحب, جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کے رہے ہیں,
اور ان کا پوری عمر ہی اسی کام میں گزری ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صابری صاحب. آپ اب ہمیں پہلے تو بتائیں کہ آپ نے آج تک اس فیلڈ میں کیا کیا کچھ کیا تاکہ ناظرین کو پتہ چلے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی یہاں بلانے کا. جیسے آپ نے بتا دیا کہ میری آخری جو لاسٹ ہے تقریباً 17 سال بالکل وہ میں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں گزارے, جو کہ پاکستان کا مینجمنٹ ٹریننگ کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا ادارہ ہے. اور تقریباً 9-10 سال آخری میں نے اس کو ہیڈ بھی کیا. اور اس سے پہلے جو عمر گزری وہ بھی اس سے ریلیٹڈ کاموں میں ہی گزری. انڈسٹری میں بھی کام کیا, گورنمنٹ میں, پرائیویٹ میں, ملٹی نیشنل. تو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ سے کافی کلوز رشتہ رہا میرا. اور بیسیکلی انجینئرنگ کی میں نے, پھر MBA کیا, تو ڈفرینٹ شہروں میں بھی کام کیا, ڈفرینٹ اداروں میں کام کیا. اور آپ کی بات بجا ہے, اسی کو بڑھاتے ہیں آگے کہ میری بھی یہی ایک رائے ہے کہ ہیومن ریسورس جو ہے سب سے اہم چیز وہی ہے, چاہے وہ ملک ہو, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, سوسائٹی ہو, سب سے مین چیز ہیومن ریسورس ہے. اور اس کی تعلیم اور تربیت جو ہے اس پہ ہی گورنمنٹ کا فوکس ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے سلوگنز میں تو لکھا ہوگا, منشور میں لکھا ہوگا, لیکن جب وقت آتا ہے تو جو سپینڈنگ ہے GDP کا کتنے % ہم کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے. تو یہ بالکل ایک بہت بڑا 3% سے اوپر آج تک ہم گئے ہی نہیں, 2-3 کے درمیان میں ہم رہ رہے ہیں. اچھا, اس میں میری ایک تاثر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی 3 یا 4 چیزوں کا مرکب ہے. بالکل ایک پیکج ہے, یعنی ایک جسم ہمارا, پھر اللہ نے ہمیں ایک عقل یا ذہن دیا ہے, شعور, انٹلیکٹ کہہ لیں, اور سول, اسپرٹ ہے ہماری, جان کہہ لیں, روح وہ ہے, اور پلس ہماری فیلنگز, ایموشنز ہیں. بالکل. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور تربیت بھی کچھ ایسا ہو کہ ان چاروں چیزوں پہ کام ہو. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ صرف ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہا. ڈگریاں صرف ڈگریاں ہم لے رہے ہیں, بچے بھی یہی لے رہے ہیں, لیکن اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا. جیسے فزیکل کی بات کریں, جو ہماری فزیک ہے, تو ہمیں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کیسے زندگی گزارنی, یہ بھی نہیں پتا ہمیں. وہی فاسٹ فوڈ کے کیا خطرناک چیزیں ہیں, اس کے اثرات, ملاوٹ اور جو کچھ ہو رہا ہے. صحت دیکھ لیں کیا حال ہے ہمارا. پھر اگر ذہن کی بات کریں تو ذہن کا کام اصل میں ہے سوچ, تھنکنگ آئے, اچھے اور برے میں تمیز ہو. وہ بھی ہمارے ہاں مطلب بہت اس پہ کام نہیں ہوا. ایموشنز کی بات کریں, فیلنگز کی, ریلیشن شپ کی اگر بات کریں تو وہ بھی ہمارے لڑائیاں جھگڑے گھروں میں, دفتروں میں, ہر خاندانوں میں دیکھیں کسی کی کسی ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے. لوز ٹیمپر ہو گئے, شارٹ ٹیمپر ہو گئے, سڑکوں پہ بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں ہر طرف میں. اور اگر سول کی بات کریں, اسپرٹ کی, روح کی, اس کا ہمیں فرینکلی کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے بھی کہ نہیں اور کہاں ہے, اس پہ کچھ نہیں کیا ہم نے. تو ایز اے ہول کہیں نا کہ جو ہیومن بینگ ہے اس پہ جو انویسٹمنٹ اسٹیٹ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی اور فیملیز کی طرف سے ہونی چاہیے تھی, اپنے خود ہونی چاہیے تھی, وہ بہت کم ہمارا اس پہ رہا. اس لیے اس کا پھر دیکھ لیں جو رزلٹ ہے ہمارے آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے تربیت کی بات کی تو میں مطلب بچپن میں آپ بھی جب پڑھتے رہے اور ہم بھی پڑھتے رہے تو اس وقت تربیت ہوتی تھی اسکولوں سے بھی اور گھروں سے بھی. اور ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جاؤ تو اس کی ٹریفک دیکھو تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنی ڈسپلنڈ یا تربیت یافتہ قوم ہے. ہماری ٹریفک کے تو بہت برے حالات ہیں. آپ نکلتے ہیں ایک ہجوم طریقے سے چل رہا ہے. اچھا, جو ٹریفک چل بھی رہی ہے نا, آپ اگر غور کریں تھوڑی دیر, اور اگر یہ ایسا سینیریو بنے کہ ٹریفک لائٹ فرض کریں آف ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, ٹریفک وارڈن تھوڑی کہیں چلا جائے تو ود ان 3-4 یا 5 منٹس اب دیکھیں کیا وہاں بلاک ہو جاتی ہے, بلاک ہو جائے گی, ہر کوئی ادھر ادھر سے آ کے جو تو کوئی لوگوں وہ تربیت نہیں ہے. سسٹم اچھا سسٹم ڈرائیو کرتا ہے انسانوں کو, ہم نے سسٹم نہیں بنائے. اور سسٹم جو ہے وہ زیادہ ریوارڈ, پنشمنٹ, سب پہ اس کی مانیٹرنگ سب پہ کام کرتا ہے, وہ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. اور سب سے بڑا جو دکھ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے, اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, ہم نے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ٹریفک کی بات کر لیں اور ہر طرف کر لیں. اب دیکھیں انڈسٹری میں انڈسٹری 4.0 کی باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں.
ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے چیز کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایجوکیشن 4.0 کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے, لیکن ہمیں اس کا کوئی شعور ہی نہیں ہے, نہ کچھ کر رہے ہیں, اور ہماری پرائرٹی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کی, نہ ہمارے اداروں کی, نہ ہماری اپنی پرائرٹی نہیں ہے. اس میں ابھی جیسے PSL چل رہا ہے, تو پچھلے دنوں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا کہ لاہور قلندر کا ڈیوڈ ویزے جو فارنر پلیئر ہے, اس نے میچ ختم ہونے کے بعد جو جتنا کچرا تھا وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہا تھا. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جرمنی کا جو امبیسیڈر تھا وہ بھی صبح کے ٹائم مختلف سڑکوں پہ جا کے کچرا اٹھاتا رہا ہے. UK کے امبیسیڈر نے بھی کچھ اسی طرح کے کام کیے. لیکن ہماری اپنی جو قوم ہے وہ اس طرف نہیں آتی. ہم سمندر پہ, آپ کراچی رہے ہیں, آپ گئے ہوئے ہیں, اتنا ہم کچرا پھینک دیتے ہیں, ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں. حالانکہ دیکھیں مذہب ہمارے یہاں میجورٹی مسلمان ہے, کہا گیا اب یعنی 50% وہ ہے, بہت بڑی بات ہے, لیکن ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا. اور جیپنیز جو ہے وہ 5S وغیرہ بنایا, کیا کچھ بنایا انہوں نے, باقی قومیں اور کئی ملکوں میں دیکھیں آپ تو صفائی کا کیا. آپ بھی یورپ گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں, اور کنٹریز میں بھی گئے ہیں, اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں, اتنی ڈسپلنڈ چیزیں ہوتی ہیں. ہم جو ہے وہ گاڑی کے اندر کچرا نہیں رکھنا, باہر پھینک دینا. کوئی تربیت کا دیکھیں دو چیزیں, ایک تربیت ہوتی ہے اور ایک پھر سسٹم ہے. بالکل, جو قانون جو کہہ لیں نا, ملک کا, اس شہر کا جو قانون ہے, اور قانون بکس میں تو شاید ہوگا کہ لکھا ہوا ہوگا, لیکن وہ امپلیمنٹ ہو تو نظر آئے, ڈر ہوتا ہے, ڈر ہو. بالکل, تو وہ جو چیزیں وہ نہیں ہے ہمارے, اس کو ٹھیک کیا جائے. وہاں پتا ہوتا ہے کہ یہ جرمانہ ہو جانا ہے, اس لیے وہ آپ حرکت نہیں کرتے. یہاں کے ہم ٹرک ڈرائیورز کو اگر لیں تو یہاں وہ جس طرح کی ڈرائیونگ کرتے ہیں, وہی ٹرک ڈرائیور جب سعودی عرب, یورپ میں جا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو بہترین کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں انسان وہی ہے. بالکل, تربیت کا فقدان رہا اس معاشرے میں, اس نے عمر گزاری, لیکن وہاں جا کے جو سسٹم تھا نا, اس سسٹم نے اس کو مولڈ کر دیا, اور وہ اس ڈھانچے میں ڈال گیا وہ. تو سسٹم جو ہے نا, اور سسٹم کے تھرو ہی تربیت ہوتی ہے انسان کی. تو یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں, سب ساتھ ساتھ چلے گا تو بات بنے گی. ہیومن کیپٹل انڈیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی اس میں بھی ہم لویسٹ ہیں. اوور آل ورلڈ میں ہم سے نیچے افغانستان ہے. تو آخر کیا وجہ ہے, کیوں ہم اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہے؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان جو کہہ لیں کہ ہم شروع سے ہی قائد اعظم علیہ رحمت جو ہے ان کی جلدی فوت ہو گئے, اس کے بعد سے ہمارا جو سسٹم ہے نا پولیٹیکل, بالکل وہ کچھ صحیح بن نہیں سکا. اور کبھی مارشل لا بھی آتے رہے, کبھی الیکشن ہو گئے, کبھی کچھ اور ہو گیا, لیکن ملک میں اگر کہیں نا اسٹیبلٹی, تو وہ نہیں, مطلب صحیح نہیں آ نہیں سکی. اور ملک میں جو سسٹم ہے, اچھا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ادارے, جو ملک کے ادارے ہیں, یعنی منسٹریز ہیں, پھر اس کے اندر ادارے ہیں, پروونشل بھی ہیں, فیڈرل بھی ہیں, اور فیڈرل کے میرا خیال 400 کچھ ادارے ہیں, پروونشل بھی سارے ایڈ کرتے, کئی 1000 ادارے بنتے ہیں. تو وہ جو ادارے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے اپنا, کیونکہ سسٹم نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور پھر لوگوں کا HR وہ کیپٹل نہیں ہے, تو پھر وہ ادارے بھی اپنا کام نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے اوورآل ایک مطلب کیاس, ہر طرف کو کیاس نظر آتا ہے, اور وہ بڑھتے ہی انفارچونیٹلی بڑھتے ہی جا رہا ہے. اور کرائسس بھی آپ کے سامنے ہے, پولیٹیکل کرائسس, اکنامک کرائسس, اور مطلب ہر طرح کی کرائسس جو ہے وہ ہم, اس کے باوجود ملک چل رہا ہے. ان کرائسس کے باوجود عجیب سی بات ہے, جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے, وہ خیر بات کسی حد تک صحیح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر ایک والا ہی چلا رہا ہے, لیکن لوگ جو مثال دیتے ہیں وہ ٹھیک ہی دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اور ہم تو سارے کام غلط ہی کر رہے ہیں, الٹا ہی کر رہے ہیں, لیکن ہم گاڑ پیدا کرتے رہے. ویسے چل رہا ہے. میں اسٹڈی کر رہا تھا 60s کا پیریڈ, تو پاکستان بننے سے لے کر 70 تک کا جو ٹنیور تھا, اور اسپیشلی جو 55 سے 70 تک کا ٹنیور تھا, اس میں ہم نے بہت ترقی کی تھی. اور ہماری اس ترقی کو, اور ہم نے جو چیزیں کام کیے تھے, ہماری جو پالیسیز تھیں, ان کو ایون جاپان, کوریا, سنگاپور, تائیوان, ان کنٹریز نے کاپی کی, اور انہوں نے اس وقت اس پہ اسٹڈی کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, آپ بھی انجینئر ہیں, میں بھی انجینئر ہوں, تو پیکو انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہوتا تھا. چائنا کے پریزیڈنٹ نے آ کے خاص طور پہ اس کا وزٹ کیا تھا, اس میں دیکھا تھا کہ کیا ہم کر کیا رہے ہیں. اور اس کے بعد انفارچونیٹ کہ ایون دو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے, لیکن اس کی جو نیشنلائزیشن کی جو پالیسی تھی
اس نے آپ کی انڈسٹری, ایجوکیشن اور ہیلتھ اور بینکنگ چاروں سیکٹر کو تباہ کر دیا. بہت بڑا فیکٹر ہے جی, بہت بڑا جو واقعہ یا سانحہ ہوا, اور اس سے بھی بڑا یہ کہ اس کو اچھے طریقے سے کیا نہیں گیا. بالکل, یعنی نیشنلائزیشن جو ہے وہ آئیڈیا ہی اچھا نہیں تھا. ہاں اس وقت کمیونزم کا ایک دور تھا, سوشلزم, اسلامی سوشلزم کے نعرے لگائے گئے, تو ایک تو آئیڈیا ہی غلط تھا, لیکن چلیں جو ہو گیا, لیکن اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اس کی ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ صحیح طرح سے نہیں ہوئی, تو پھر حالات جو آپ کے سامنے ہیں اور ادارے جو ہے وہ تقریباً سب تباہی ہو گئے. بالکل. ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا, تو بریک کے بعد ہم آ کے اسی پہ یہیں سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. جی ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور بریک کے بعد آ کے ہم اسی پہ 60 کے دور پہ ہم بات کر کے آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ اسپیشل ٹی وی لانچ ہو رہا ہے, اور میری یہ توقع بھی ہے, اور میں ان کے مالکان کو اور لانچ ورک کرنے والوں کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں. میں ان کی ویلیوز, ان کے نظریات اس سے بھی بخوبی اندازہ ہوں, اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس ٹی وی کے آنے سے ہر طرح کے لوگ اس کے اندر آئیں گے, اور یہ ٹی وی پازیٹیو سائڈ کو فوکس کرے گا, اچھائیوں کو فوکس کرے گا. جتنا اس وقت ملک کے اندر جہاں بھی جس جگہ بھی جائیں لوگ نیگیٹو چیز کو فوکس کر رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر مواقع بہت زیادہ ہیں. اس ٹی وی کو دیکھ کے, ان کے پیغام کو دیکھ کے مجھے بھی پوری قوم کو انرجی ملے گی, خاص کر ہماری جو نوجوان نسل اداروں سے آ رہی ہے, کیونکہ یہ اداروں کے اندر بھی ان کو کام کرنے کا تجربہ ہے. جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو مایوسی کی جگہ ہوپ ملے گی, روشن پاکستان ملے گا. جو بھی میڈیا ہے یا خاص کر جتنے بھی چینل ہیں, کسی جگہ بھی جب بھی میں ان کو لگا کے دیکھتا ہوں تو سنسنی خیز خبر, ایسی خبر جس سے انرجی, توانائی, طاقت, جذبے کی بجائے بندے کو مایوسی ہوتی ہے. میری توقع بھی ہے, میری خواہش بھی ہے, میری دعا بھی ہے کہ یہ جو اسپیشل ٹی وی ہے یہ اس کی جگہ جذبہ پھیلائے گا, ہوپ دے گا, اچھی چیزوں کو رواج دے گا, اور جو پوری نیشن اور قوم ہے اس کے اندر اس وقت قوت برداشت ختم ہوگی, چونکہ جتنا نیگیٹو چیز کو فوکس کیا جائے اتنی برداشت ختم ہوتی. تو یہ پازیٹیو سائیڈ ان کو تجربہ بھی ہے, ان کے اندر صلاحیت بھی ہے, تو یہ پوری قوم کے اندر پازیٹیو سائیڈ کو فوکس کر کے انرجی پھیلانے کا باعث بنیں گے. اور جو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ خاص کر یہ ایگریکلچر کو فوکس کر رہے ہیں, تو پاکستان کو اس وقت شارٹ ٹائم کے اندر, بلکہ ان حالات کے اندر جو چیز رول پلے کر سکتی ہے وہ ایگریکلچر ہے, وہ زراعت ہے. اس سے آپ 60 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں, 90 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں, 120 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں ہمارے پاس. اور جو اس وقت جو مشکلات آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ رزلٹ آئیں گی بھی صحیح, اور اس رزلٹ کو بہتر کرنے کے اندر جو یہاں پہ ہر ہفتے کے اندر یا ہر روز ایگریکلچر کا پروگرام چلے گا, تو یہ بھی ایک ذریعہ اور باعث بنے گا. تو میری دعا بھی ہے اور میری توقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا کرے. اسپیشل ٹی وی کی نشریات اس وقت چل رہی ہیں, ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, اور خاص کر جو ان کے زراعت کے اوپر پروگرام آ رہے ہیں یا جو یہ زراعت کو فوکس کر رہے ہیں, یہ بھی ان کا خاص ایک مطلب فوکس ہے. اور ان کے فوکس سے اور روزانہ کے پروگرام آنے سے زراعت کو, ایگریکلچر کو اور ذمہ کو فائدہ ہوگا, ان تک معلومات بھی جائیں گی. لیکن ہر جگہ جو میری توقع اور خواہش ہے یہ کر بھی رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو سائڈ کو فوکس کریں, اپرچونٹی کو فوکس کریں گے. یہ ان کا مقصد بھی ہے اور نظریہ بھی. ویلکم بیک ناظرین. جی عابد صابری صاحب, ہماری ڈسکشن چل رہی تھی 60s کے دور میں. اس وقت ہماری آٹو موبائل انڈسٹری بھی بہت آگے جا رہی تھی, دوسری انڈسٹریز بھی, ایکسپورٹ ہم کر رہے تھے, مشینری, سلائی مشینیں بھی, بائی سائیکل انڈسٹری, اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ انڈسٹری آگے جا کے بہت آگے بڑھے گی, جس میں ہم نے پیکو کی بھی ایگزامپل دی. تو
केस स्टडीज मुख्तलिफ स्टडी की जाती हैं। तो आपके ख्याल में ये आइडिया जो नेशनलाइजेशन का था इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ गई? मैं कह रहा हूँ बुरा था, लेकिन वो एक दौर था, वो एक दौर था कि सुपर पावर दो थी, तो एक रशिया का एक इन्फ्लुएंस था, एक तो करिश्मा भी था, सुर्ख इनकलाब और सब्ज इनकलाब के नारे भी लगते थे, तो एक दौर था। तो आइडिया मतलब अच्छा नहीं था, लेकिन चलो खैर उस पर इतनी बहुत ज्यादा बहस नहीं करते। लेकिन असल जो प्रॉब्लम हुई कि इसकी देखे ना, चाइना की आपने मिसाल दी है, तो चाइना भी तो प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है ना, वहां भी तो ये सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट का हुआ, तो हमारे उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, और उसमें हमारा ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक रोल रहा कि इदारों को सही तरह से पनपने ना दिया गया, चलने ना दिया गया। और आज भी वही हाल है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एक्सटेंशन पे, डेपुटेशन पे और मुख्तलिफ इदारों में जाके बैठते हैं, और अच्छे लोग भी हैं उनमें, अच्छे लोग भी हैं, काबिल लोग भी हैं उनमें, लेकिन अक्सरियत जो है वो उस इदारे की डायनामिक्स को नहीं समझ पाती, और वहां पे सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे चलाना है इसको, जो कमर्शियल माइंडसेट होता है वो उनका नहीं होता, इसलिए फिर इदारे ग्रो नहीं करते, और ह्यूमन जो रिसोर्स हमारा है उसकी जो डेवलपमेंट है उस पे भी वो फोकस नहीं दिया जाता, इसलिए फिर इदारे जो आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो ये कहा जाता है कि एक की जगह 50 मजदूर भर्ती कर दिए गए और फिर काम कोई भी नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा, और फिर आस्ता आस्ता वहीं की मशीनरी चीजें भी चोरी हुई, तो ओवरऑल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ना वो तबाह हो गया। देखिए उसमें एक तो फैक्टर है कि हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है या लीस्ट डेवलप कंट्री है, हमारे पॉपुलेशन बहुत है, और ये ब्लेसिंग भी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो है हमें इसको भी मतलब मैनेज करना है, इसको चैनलाइज करना है। तो जो ऑटोमेशन है वो अच्छी चीज है, तो सब जाना चाहिए, लेकिन हमें अपनी पॉपुलेशन जो है, यूथ खास तौर पे और लेडीज भी हैं, इनको भी हमें मतलब डायरेक्टली जॉब देनी, खपाना है। तो जॉब देना, लगाना अच्छी बात है, लेकिन उनसे असल में काम लिया जाना चाहिए। असल बात ही है उनसे काम लिया जाए, जो कि हम नहीं ले पा रहे। जो पॉपुलेशन की आपने बात की, तो जब पाकिस्तान बना था तो मगरबी पाकिस्तान की 3 करोड़ थी और मशरकी पाकिस्तान की 4 करोड़ थी। जब 71 के इंसिडेंट में हम अलग हुए तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान की 5 करोड़ थी और मशरकी पाकिस्तान की 7 करोड़ थी, और अब आके करंट जो सिचुएशन है हमारी 24 करोड़ हो गई है और उनकी 17 करोड़ हो गई। उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया, हमने उस तरह कंट्रोल नहीं किया। और इस वक्त अगर हम चाइना को देखते हैं तो इंडिया चाइना आबादी में की बराबर ऊपर चला गया, बल्कि आगे निकल गया, नंबर 1 हो गया इंडिया, चाइना नंबर 2 हो गया। लेकिन चाइना के इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो 65 ईयर्स से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, उनकी 60% से ज्यादा पॉपुलेशन 65 ईयर्स एज से ज्यादा है, और हमारी जो है 60% जो पॉपुलेशन है वो 27 ईयर से कम है। तो ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज नहीं है। बहुत बड़ा एडवांटेज, ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है वही ना। लेकिन हम अगर इसको सही इस्तेमाल करें, चैनलाइज करें, इनको गाइड करें, बिल्कुल, तो तब बात बनेगी, अदरवाइज तो यहीं पे अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आ जाता रोल, जो कि आपने काफी काम किया है इसके ऊपर। इसमें देखें एक तो मुल्क की लेवल पे भी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होती है, तो आपने देख लिया कि एजुकेशन इतनी प्रायोरिटी में है नहीं। उसके बाद फिर इदारे जो हैं, इदारे हमारे यहाँ जो मल्टी नेशनल्स हैं या बड़े इदारे हैं जहां पे कारपोरेट कल्चर है, वो तो वहां पे कुछ सिस्टम है और HR पे काम कर रहे हैं वो, तो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट पे कुछ करते हैं वो। लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी कंपनीज है मोस्टली, और स्पेशली SMEs, वहां पे तो इसका बिल्कुल भी रुझान नहीं है और बहुत कम तवज्जो दी जाती है। अक्सर कहते हैं कि हम बंदा ट्रेन लेते हैं, उससे काम लेते हैं, लेकिन आप देखते होंगे दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो हम उसके मुताबिक ढल नहीं पा रहे और ना अपनी लेबर को, वर्कफोर्स को ढाल रहे हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी आप जानते होंगे दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम है, यानी पर पर्सन जो एक प्रोडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस हमारी बहुत कम है। हमारा 3 लोग शायद उतना काम करते हैं जो बाहर अच्छे मुल्कों में एक कर लेता है, बहुत डिफरेंस है।
اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام جو ہے نا ایک ہولسٹک طریقے سے ہونا چاہیے. ایک تو ہے جو ہمیں تربیت بھی اور اداروں میں بھی کام کرنا چاہیے نا. ایک تو انسان یعنی اچھا انسان بنانا جو ہے اس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے کہ چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہے, کوئی بھی لیول ہے, ایجوکیشن ہے, ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہے, تو فرسٹ آف آل تو ہم اسے اچھا انسان بنائیں, اس کی تربیت کر لیں. ٹھیک ہے, تو تعلیم تو اس نے 12 سال 14 سال 18 سال جو بھی لے لی, اس میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اب تربیت جو ہے ٹریننگ یعنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے, 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے, 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے ایک اچھا انسان بنانا یہ بھی تربیت ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اچھا شہری ہو, یہ جو چیز ہے کہ آپ سوسائٹی میں جہاں رہتے ہیں, ہم سوشل اینیمل کہتے ہیں, تو لوگ ساتھ رہنا سہنا ملنا جلنا, آپ کے تعلقات, ریلیشن شپ جو ہے, ایمپتھی, یہ جو ہے چیزیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے. پھر اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, ٹیکنالوجی بہت آ گئی ہے, تو ہم ٹیکنالوجی میں بھی مطلب موبائل تو بچے یوز بہت کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو پروڈکٹیو یوز ہے اور یوزفل جو ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے اس کا, اور انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے اس میں وہ ہے کہ تھنکنگ جو ہے, اینالیٹیکل تھنکنگ, سوچ جو ہے وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. ہم کافی حد تک کہہ لیں کہ کچھ لکیر کے فقیر بن گئے ہیں, بنتے جا رہے ہیں. تو سوچ جو ہے نا, انہیں کوشچن کرنا, کیوراسٹی انسان کے اندر ہونا, پرابلم کو دیکھنا, پرابلم سالونگ, انوویشن, کریٹیوٹی, یہ چیزیں جو ہے اس کی ٹریننگ جو ہے یہ لوگوں کو دینی چاہیے, تاکہ وہ اپنا جو رول ہے ان کا, جہاں بھی چاہے وہ ادارے میں ہے, سوسائٹی میں ہے, تو ایک اچھا رول پلے کریں, اچھی پرفارمنس دیں, اچھے پروڈکٹیو ہوں, تاکہ ہماری کارکردگی اچھی ہو اداروں کی, ملک کی. ایکسپورٹ جو اپنے پہلے بھی ایکسپورٹ بڑھے ہماری, اصل ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے امپورٹ کم ہو. امپورٹ اتنا میٹر نہیں کرتی, اصل ہوتی ہے ایکسپورٹ. بالکل ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے جتنی ہے. تو اس پہ ہم نے کام آپ کے سامنے ہی بہت زیادہ کام نہیں کیا, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ڈائیورسفیکیشن کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل, ہمارا 1-2 سیکٹرز ہیں جس پہ ہم ایکسپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو ڈائیورسفیکیشن ہے وہ ہم نے اس کے اوپر کی ہی نہیں. آئی ٹی کا دیکھنا, آپ آئی ٹی کا دیکھ لیں, اس میں کتنی ڈائیورسفیکیشن ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم ایگریکلچر کنٹری ہے, ایگریکلچر پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے, کتنی پروڈکٹس ہیں ایسی جو ہم ان کے کچھ تھوڑی بہت پروسیس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, انہیں پیک کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. وہی پروسیسز کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. اور ویلیو ایڈیشن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جی کینو ہم نے ایکسپورٹ کر دیے یا مینگو ایکسپورٹ کر دیے. اب اگر آپ کینو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک کنٹینر میں کتنے کینو آ جائیں گے, اور اس کی جگہ اگر آپ اس کی پلپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اب وہ ریونیو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پلپس ایکسپورٹ کرنے سے آپ کو ریونیو زیادہ ملتا ہے, کئی گنا زیادہ ملتا ہے, اور کینو ایکسپورٹ کر کے کم ملتا ہے. تو ہم ایفرٹ کی طرف نہیں جاتے. اسی طرح ہم نے مطلب آپ بھی باہر رہے, میں بھی رہا, ہم نے دیکھا کہ وہاں رائس جو تھا وہ پاکستانی رائس انڈین کے نام پہ ملتا تھا. تو اس پہ جب میں نے اسٹڈی کی کہ رائس تو ہمارا بہترین ہے, پھر یہ ایسا کیوں ہے, پتا چلا جی کہ یو اے یہاں سے جاتا ہے, وہاں سے انڈین لیتے ہیں, پیکنگ کرتے ہیں, وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمارا اسی طرح سالٹ آپ لے لیں, پنک سالٹ, ہمالین سالٹ کے نام پہ انڈین برانڈ مشہور ہے, ہمارا نہیں ہے, جبکہ سالٹ سارا ہمارا ہے, انڈیا کے پاس تو ہے ہی نہیں. دیکھنا وہی بات کہ ایک انوویشن اور کریٹیوٹی جو ہے نا, اس پہ یعنی چیز اویلیبل ہے, کام ہو رہا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح سے کر کے, ڈفرینٹ اس میں تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن کر کے اور ڈفرینٹلی پیک کر کے, تو آگے اس کو اچھی پرائس پہ بیچا جا سکتا ہے, لوکلی بھی اور ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ انفارچونیٹلی ہم اس پہ ویلیو ایڈیشن پہ اتنا نہیں جا رہے, ابھی تک نہیں جا رہے. لیکن کچھ چیزوں میں ہماری کریٹیوٹی بہت چلتی ہے. جیسے لوڈر جو ہے وہ اگر 1 ٹن کا ہے تو ہم اس پہ 2 ٹن وزن اٹھا لیتے ہیں اس میں کریٹیوٹی لا کے. اسی طرح پیٹر انجن, میں ایک دفعہ مریدکے سے شیخوپورہ کی طرف گیا تو آئی واز شاکڈ کہ وہ رقشے بنے ہوئے پیٹر انجن کے بہت بڑے بڑے. تو جہاں میں نے نوٹ کیا, اسی طرح اگر ہم دیکھیں آٹو موبائل سیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے,
जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो उसका एक सिस्टम पहले होता था कि एक छोटा वर्कशॉप पे आता था, पहले वो सफाई वगैरह करता था, चीजें पकड़ा देनी, फिर आस्ता आस्ता वो सीखना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि स्किल सेट में अनस्किल्ड, देन सेमी स्किल्ड, देन स्किल्ड, देन हाईली स्किल्ड, फिर वो उस्ताद बन जाता है। और वो मतलब ऐसे ऐसे भी हमने उस्ताद देखे हैं कि गाड़ी चलती हुई देख के बता देना कि इसमें ये खराबी है। और स्पेशली इधर मिडिल ईस्ट साइड पे हमारे मैकेनिक्स बहुत जाके वहां काम करते हैं। बाद में फिर आ गया इशू कि उनके पास डिग्रीज कोई नहीं थी, तो वहां उन्होंने फर्क कर दिया, उन्होंने कहा कि जी एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये एक डायलमा है हमारी जो थी ना स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, खासतौर पे जैसे आप कह लें कि सियालकोट है बिल्कुल, और वहां पे सर्जिकल, और सर्जिकल में कुछ तो प्रोसेस थी कि मशीनों पे हो गए, लेकिन फिर एंड पे जो है वो कारीगरी की काम आती है स्किल। तो वही जो छोटा सीखता है उस्ताद से, वो अब बच्चों में पेशेंस भी नहीं रही, और बच्चे जो है उनके वालिदैन भी उनको डिग्रियां दिलवाने पे ही फोकस है कि BA कर ले, MA कर ले, BCom कर ले, मतलब डिग्रियां ले लें या IT का डिग्री कर ले। तो ये काम स्किल जो है ना, टेक्निकल स्किल, काम सीखना और हाथ से करना, वो समहाउ कुछ मायूब समझा जाता है। और उस पे आजकल अब यही मसला आ रहा है कि लेबर कम होती जा रही है। बिल्कुल सही। ओल्ड लोग थे सीनियर, वो भी अब रिटायर हो गए, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ की डेथ हो गई होगी, तो वो कम हो रहे हैं। लेकिन जो यूथ है वो इस तरफ कम आ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, IT की डिग्री आ रही है तो नॉन सीरियस है। हाँ बिल्कुल, आते ही नहीं है। यही जो वर्कशॉप वाला प्रोसेस हम देखते हैं कि वो भी उस्ताद बनता नहीं तो उस्ताद समझना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बगाड़ पैदा हो जाता है। फिर वो 2 नंबरियां शुरू कर देता है, काम आप किसी और से गए हैं, बगाड़ वो कोई और चीज देता है, और फिर वो पैसे बनाने के चक्कर में होता है। पंक्चर की शॉप पे जाएं तो वहां भी अब इस तरह के कि वो काट देते हैं टायर कोई। मेरे साथ खुद कई दफा हुआ जी। ये कह ली कि टेम्परामेंट जो है ना, वो हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, और ओवरनाइट के सक्सेस कह लें या पैसा, बेसिकली हमने कामयाबी जो है पैसे को समझ लिया। तो ओवरनाइट जो है वो पैसा कमा लें, ये बन जाए वो बन जाए, और शॉर्टकट ढूंढना वो बहुत ज्यादा मतलब माशरे में हो गया है। वजह वही एक तरबियत वो घर से ही होती है, माँ की गोद से ही होती है। बल्कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे कई नेशंस है कि जब बच्चा कंसीव होता है उस वक्त से ही जो माँ है तरबियत शुरू कर उसकी मतलब तरबियत शुरू कर दी जाती है, ताकि इसका जो बच्चा है उस पर इसका असर पड़े। बिल्कुल। और फिर जब बचपन उसका, लड़कपन और जवानी, तो प्रॉपर पूरी तवज्जो दी जाती है। हमें भी जरूरत है जी, बिल्कुल, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इदारों की लेवल पे, अपने घरों के लेवल पे भी, कि हमें इस पर तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लें जो है उनकी अच्छी तरबियत करें और अपने मुल्क को संवारें और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपने माली हालात को बेहतर करें। डॉलर का जो भी रेट हो रहा है या IMF जो भी कह रहा है, ये वक्ती तौर पे क्राइसिस है, लेकिन IMF के पैसे आ जाने से ये क्राइसिस हल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल इससे पहले भी कई दफा आए। बिल्कुल। तो जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, इसको हमारे पास $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ा मसला है। इसी तरह बच्चों की ट्रेनिंग की आपने बात की, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पढ़ाता हूँ खास तौर पे, तो उसमें मैं इस चीज का जिक्र करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आप मशीन को दे देते हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेस क्या है? लर्निंग, बेसिकली। तो मशीन को भी आप लर्निंग देते हैं, और उसमें अगेन जो लर्निंग के प्रोसेसेस हैं सारी, वो बच्चे से आप देखते हैं कि बच्चा कैसे लर्न कर रहा है। तो अभी हमारा ब्रेक का वक्त हो गया, तो ब्रेक के बाद आके हम इसी पे यहीं से स्टार्ट लेंगे। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम यहीं से आगाज करेंगे।
वेलकम बैक जी। साबिर साहब, हम लर्निंग की बात कर रहे थे जिसमें मशीन लर्निंग की हमने बात की कि किस तरह हम स्टडी करते हैं बकायदा कि बच्चे की लर्निंग प्रोसेसेस कैसे होते हैं और किस तरह वो ग्रो करता है और उसमें इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसकी लर्निंग पहले देखी जाती है कि उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी डिसीजन मेकिंग, गलत डिसीजन से वो लर्न करके अगली दफा डिसीजन ठीक करता है कि नहीं करता। हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो बात होती है कि बाय बर्थ लीडर, फिर आता है कि सिचुएशनल, कि सिचुएशन क्रिएट हुई और उसमें एक लीडर बन गया। थर्ड है थ्रू ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का जो मैकेनिज्म है दुनिया में, जो मैंने अपनी स्टडी की तो जो मुझे नजर आया वो इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स ने, कि 5 साल का बच्चा वो उठा के डाल देते थे एक सिस्टम में, 12 साल तक वो उसके प्रोसेसेस चलते थे ट्रेनिंग के, और उसको दुनिया के जो बेहतरीन उस फील्ड के उस्ताद होते थे वो ट्रेन करते थे। कि नेजाबाजी है उसमें, ठीक, पढ़ाई है, और एस्ट्रोनॉमिस्ट भी होते थे, उनको एस्ट्रोनॉमिस्ट भी पढ़ाई जाती थी कि उन्होंने अपने हर बादशाह ने अपने महल में बकायदा दूरबीन रखी होती थी और वो रात के टाइम मुशाहदे भी करते थे। तो जैसे ये ट्रेनिंग का प्रोसेस खत्म हुआ तो उसके बाद वो बादशाह सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। तो इसलिए ट्रेनिंग का इस हिसाब से बहुत रोल है। आपने क्योंकि खुद भी लीडरशिप लेवल पे काम किए, आपने क्रिएट भी किए, लीडरशिप के प्रोग्राम भी आप चलाते रहे, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो काफी सारे इश्यूज हैं वो अच्छे लीडर ना होना है, या हमने कोई सिस्टम इसके ऊपर इतना इसी तरह काम नहीं किया? देखें, एक तो अगर हम बात स्टार्ट करें नेशनल लेवल से, तो मेरी जाती राय है वो ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन का जो कॉन्सेप्ट था वो लीडरशिप डेवलप करने का एक बड़ा अच्छा प्रोसेस था। कुछ गलतियां भी थी उसमें, मिसयूज भी हुआ, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक तरह की नर्सरी जिसे कहते हैं, जो आपने कहा तरबियत, उसमें इस्लामी जमीयत तलबा के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लीडर उसने प्रोड्यूस बिल्कुल किए। तो जमीयत का था, बाकी भी पार्टियां थी। तो ये मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, स्कूल तो खैर कम थे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वहां पे यूनियन का होना, वहां पे बच्चे जो है उसमें एक्टिव होते थे, उनमें काम करने की सलाहियत, आगे बढ़ने की, फैसला करने की, लीडरशिप की, ये चीजें उसमें डेवलप होती थी, और वो फिर आगे आके इदारों में और मुल्की लेवल में सियासत में अपना रोल प्ले करते थे। जैसे हसन इकबाल यूईटी में, बिल्कुल हसन इकबाल यूनियन लीडर था, बिल्कुल। तो ये इस तरह की मतलब एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, और बहुत अच्छा एक वो मॉडल था। लेकिन फिर वो वक्त आया कि स्टूडेंट यूनियन बैन कर दी गई। अब ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लीडर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ ये कह लें कि स्टूडेंट है, डिग्रियां लेके पढ़ के आ जाते हैं। अब उन्हें जहां भी काम करना है, चाहे सियासत में करना है, चाहे कहीं इदारों में करना है, चाहे अपना बिजनेस करना है, उनको लीड करना है, जहां भी करना है, उनको सीखना ही है। बिल्कुल। तो पिछली जो लर्निंग है, जो 10 साल या 12 साल या 14 साल, वो वाली तकरीबन नेग्लिजिबल हो गई, वही उसमें लीडरशिप क्वालिटीज क्रिएट ही नहीं की गई। अब उसने आके सीखना है। और अब अगेन फॉर्चुनेटली एक तो ये कह लें कि हम लोग जनरली ऑब्जर्वेशन में इतने स्ट्रांग नहीं होते। हमें अगेन वो ये भी नहीं सिखाया गया हाउ टू ऑब्जर्व, वो भी नहीं दिखाया गया हाउ टू लिसन, ये भी नहीं। लर्निंग में सबसे पहले रोल ही आता है ऑब्जर्वेशन का। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो हमारा, जी बिल्कुल, तो इसलिए वो जो हमारा प्रोसेस है लर्निंग का फॉर लीडरशिप बहुत स्लो है, वो बहुत स्लो। और इदारों में अगर हम स्पेशली बात करें तो लोगों को लीडरशिप पोस्ट मिल जाती है, लेकिन उसके लिए डेवलप नहीं होते। इसलिए बेशुमार एग्जांपल्स हैं, बेशुमार। एक शख्स टेक्निकली बहुत ठीक था, अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जब उसको लीडरशिप पोजीशन पे प्रमोट किया गया तो वो फिर वो डिलीवर उस तरह नहीं कर सका वो। तो क्यों? इसलिए कि बाकी सब ठीक था, लेकिन उसको लीडरशिप के लिए तैयार नहीं किया गया। तो ये एक खामी है। कई इदारों में इसको अच्छे तरीके से किया भी जाता है। मेरी जाती राय है कि एक तो इंसान को अपने तौर पे, चाहे वो किसी लेवल पे भी हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज को पढ़ना, ऑब्जर्व करना, पैदा करना। यानी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो फैसला साजी है ना। बिल्कुल। और दिन में हम
تو ہم از کم 50 فیصلے تو کرتے ہی ہوں گے. بالکل. چاہے وہ میں کہوں کہ آپ اس صوفے اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھ جائیں, میں ادھر بیٹھتا ہوں, یہ بھی فیصلہ ہے. بالکل. میں نے ہاتھ یہاں رکھے نیچے رکھ لوں, یہ بھی فیصلہ ہے. تو فیصلہ تو ہم دن میں بے شمار کرتے ہیں, لیکن ان کو سسٹمیٹک اور پلانڈ طریقے سے کیا جائے, اس سے پھر لرننگ کی جائے کہ میں نے کیا اچھا کیا, کیسے انالیسس کیا جائے, کتنے فیصلے غلط تھے, کتنے ٹھیک تھے, اور روم آف امپروومنٹ کیا تھی, اور آگے میں نے کیا کرنا ہے, آئندہ میں نے کیا کرنا ہے. جو ہوتی ہے لیسنز لرنڈ, وہ ہم نہیں کرتے. تو یہ ایک پروسیس ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے, اور یہ میرے ذاتی انسان کی ایک ہے, اس کو کرنا چاہیے, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہر شخص کو. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ بات ڈالی نہیں گئی, بتائی نہیں کیا, تو اس لیے لوگوں کا دھیان نہیں جاتا اس طرف. تو یہ تو ہر ایک انسان کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ اپنی سب سے بڑی مین چیز فیصلہ سازی ہے, اور وہ ہم روز فیصلے سینکڑوں کر رہے ہیں. اس سے ہم لرننگ کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. اس میں پڑھاتے وقت اکثر میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں, تو اس میں ایگزامپل میں دیا کرتا ہوں ابراہم لنکن کی, کہ اپ ٹل ایج آف 55 آل فیلئرس. تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ آگے نہیں بڑھا, کہ ہر فیلئر سے اس نے لرن کیا اور آگے بڑھتا گیا, اور جب پھر وہ پریزیڈنٹ بنا تو موسٹ سکسیسفل پریزیڈنٹ اس کو کہا جاتا ہے. تو بیسک وہی ہے کہ جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں اس کا انالیسس بھی کریں کہ کتنے %, تو پروبیبلٹی آپ اس کی پھر نکالتے ہیں کہ کتنے آپ کے صحیح ہیں, کتنے غلط ڈیسیژن. اچھا, اب جو ہم فیصلے کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے نا, تو اکثر آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ اگر تو سکسیس ہو تو موسٹلی ہم اسے بس سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس سے کوئی لیسن لرن نہیں کرتے. فیلئر ہو تو کچھ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ دیکھو گے کہ کیا غلط ہوا, کیا ہوا, اور اس سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کرو گے. لیکن نیشنل لیول پہ وہ بھی نہیں ہو رہا کہ جو فیلئرز ہوتے ہیں پھر کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں, اور کمیٹی بس میٹنگز کرتی ہیں, کمیٹی بنتی ہیں, اور پھر ایٹ دی اینڈ کچھ نکلتا کچھ نہیں ہے. تو جو کچھ بھی آج تک ہوا, کوئی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. آج کل کے بھی سیاسی حالات آپ کے سامنے دیکھ لیں, کئی ماہ سے جو سلسلہ چل رہا ہے, اور ورلڈ وائڈ کرائسس بھی ہیں. پہلے یہ کووڈ-19 کا کرائسس رہا, پھر یوکرین وار جو رشیا کی وار ہے, اس کا افیکٹ بھی ورلڈ وائڈ آیا, گلوبل امپیکٹ بالکل آیا ہے. لیکن ہماری اپنی بھی جو غلطیاں ہیں, اور اپنی جو ہماری سیاسی پارٹیاں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, اس میں جو میں چیز نوٹ کرتا ہوں کہ ہم نیشنل انٹرسٹ پہ فوکس نہیں کرتے, ہم صرف پرسنل انٹرسٹ پہ فوکس کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بس اقتدار مل جائے, ملک کے ساتھ جو مرضی ہو جائے. جبکہ مطلب میں جب فرانس میں تھا تو میں نے اس پہ کچھ خاص اسٹڈی بھی کی تھی کہ نیشنلزم کن کن ممالک میں ہے. تو نمبر 1 پہ اسرائیل تھا, اور دیکھ لیں وہ ترقی میں کہاں پہنچ گیا ہوگا. نمبر 2 پہ چائنا تھا کہ چائنا نے بہت ترقی کی, اور نمبر 3 پہ انڈیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ تینوں نے ترقی جو کی وہ اس وجہ سے کی. پھر سنگاپور, ملیشیا, اور بھی ایون آپ ترقی پچھلے 20 سال میں دیکھ لیں, انہوں نے جس طرح ترقی کی ہے وہ بھی ایک مثال ہے سب کے لیے. تو جب تک آپ نیشنلزم نہیں لے کے آتے, نیشنل انٹرسٹ, مطلب انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جب کوئی باہر سے انویسٹر آتا ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے, کوئی کنٹریکٹ دیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے ان کی نیگوشیشن ہوتی ہے پرائس کے اوپر. پھر جب وہ طے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ہمارا حصہ کتنا ہوگا. اور انٹرنیشنلی مطلب جو ہم نے دیکھا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے, 2 سے 5% تک کک بیکس ہوتی ہیں, جس کو کمیشن کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ آئیں گے, اچھا جی یہ پروڈکٹ کتنے کی ہے, 10 لاکھ کی, تم اس کو 20 کر دو, جو اوپر والا ہے وہ بانٹ لیتے بجائے اس کے کہ اس کی پہلے پرائس کم کروائے. تو مطلب نیشنلزم ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی ممالک میں ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے جی کہ ذاتی مفاد جو ہے وہ ملکی مفاد پہ غالب ہے, اس پہ حاوی ہے, اور اپنے ذاتی سیلف انٹرسٹ کے لیے ہر لیول پہ, مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھیں تو موسٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہے, میں نے کبھی اس پہ کوئی زیادہ اسٹڈی نہیں کیا کہ اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہم جہاں بھی دیکھ رہے 4 لوگ بھی بیٹھے تو ہم اپنے ملک کو ہی مطلب
برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس میں جو آپ نے بات کی نا اپنے ملک کو آپس میں ہم کر رہے ہوں تو خیر ہے, جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کرتے ہیں تو اس سے ملک کا نقصان ہے, اس وقت ہم نہیں سوچتے. اس میں شاید جوید برقی انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی ایٹ نیٹسول کے چیئرمین ہیں, وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں ورلڈ بینک کے, ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں. وہ ایک سٹوری سنا رہے تھے کہ وہ انڈیا گئے اور انڈین ایک پرائم منسٹر نے ان کو انوائٹ کیا تھا, تو اس کو جب ملے وہ تو اس نے کہا کہ جی آپ کی جو قوم ہے نا اس میں ایک سب سے بڑی برائی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ نے برا نہیں منانا. کیا ہے کیا؟ ان کا کہ میں اگر پاکستان کی برائی کرتا ہوں نا تو اس جو پاکستانی ہوتے ہیں اس سے 10 ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. تو اس سے آپ کی کنٹری کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کی برائی آپس گھر کے اندر تو کریں, گھر سے باہر نہ کریں. دیکھیں نا بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے, جب آپ گھر میں کرتے ہیں نا اور آپ شام کو ٹی وی دیکھ لیں, جو اکثر چینل ہے ہمارے یہاں, اسپیشل ٹی وی تو شاید کچھ ڈفرینٹ پروگرام دکھا رہا ہے, ورنہ جو عام طور پہ جو چینلز ہیں شام میرے خیال ہے 7 سے لے کے 10 بجے تک آپ دیکھیں تو جو اس میں آپ بیٹھے تو وہ مطلب لڑائی جھگڑے ہی ہیں. تو یہی, اور وہی پھر دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے ان باتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ ہمارا پھر مائنڈ سیٹ ویسا ہی بن جاتا ہے, ہماری ایک طرح کی ہیبٹ بن جاتی ہے. تو جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں پھر وہ ہم بجائے اچھا پہلو ڈھونڈنے کے ہم اس پہ سے کوئی برائی ڈھونڈیں گے, غلطی نکال لیں گے, برا بھلائی کہیں گے, ہماری ایک نیچر بن جاتی ہے. اور وہی پھر حد یہ جو آپ نے بات کی, کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی چینل نے مجھے بلایا, اکانومی کے اوپر ٹاک تھی, 2 پولیٹیشین تھے اور تیسرا میں تھا. مجھے ایز این ایکسپرٹ انہوں نے بلایا تھا, حالانکہ ایکسپرٹ تو میں نہیں ہوں, لیکن بہرحال انہوں نے بلا لیا. اب جو پولیٹیشین سے باہر جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں ان کی دوستی تھی, بہترین گپ شپ چل رہی تھی. جیسے ہی وہ کیمرے کے سامنے پہنچے آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. اس کے بعد جب میری باری آئی تو میں تو اب فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر رہا تھا. تو جو ہوسٹ تھا وہ بریک کے دوران مجھے کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے بھی لڑائی کرنی. میں نے کہا میں یہاں لڑائی, مجھے آپ نے ایز اے ایکسپرٹ بلایا, میں نے تو ڈیٹا پہ بات کرنی ہے, میں کیوں لڑائی کروں. نہیں, اس نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں کا ماحول ہے, یہ اس ماحول میں اپنے آپ کو اپنے رنگنا ہے. یہ کہا آپ نے آپ سے. تو یہ جو ہے نا واقعی آپ کی بات صحیح ہے. تو ہمیں بیسیکلی مینجمنٹ میں, آپ نے کیونکہ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے رہے ہیں تو 3 ٹیئرس نارملی ہم بات کرتے ہیں, لوور, مڈل اور ہائر. تو اس میں بیسیکلی تو ایک پروسیس ہے کہ لوور سے آپ مڈل میں تھرو ٹریننگ جاتے ہیں, لرن کرتے ہیں, اور مڈل سے پھر آپ ہائر میں جاتے ہیں ڈیسیژن میکنگ. تو اس پروسیس میں اگر ہم پراپرلی چلتے ہیں تو آرگنائزیشن بہت اچھی ڈیولپ کرتی ہیں. ملٹی نیشنلز کی جب ہم بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل کارپوریٹ سیکٹر کی, تو انہوں نے کیا. ہمارے یہاں فیلئرز کی ریزن بے شمار آرگنائزیشنز کی فیلئر, ساگا سیالکوٹ میں ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. تو اس کی سیٹیزم کارپوریٹ کلچر ہم نے رکھا ہی نہیں, ہم نے آگے لیڈر نہیں کریٹ کی, سسٹم نہیں بنائے, سسٹم لیڈر نہیں بنائے, اور ایک سیٹ کا جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا اسی طرح ہم نے اس کو چلایا. اور اسی لیے پھر وہ ایک حد تک تو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر گرو نہیں کرتی یا وہ مینج نہیں ہوتی. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ یا فیملی بزنس کی باتیں آج کل کچھ زیادہ ہو رہی ہیں, تو ایک نسل سے دوسری نسل تک تو بزنس چل جاتا ہے, تیسری نسل پہ آ کے بہت شاذ و نادر ہے جو بزنس جو ہے وہ کنٹینیو کیا. لیکن ادر ہینڈ اگر ملٹی نیشنل دیکھیں تو 1860 کی, 1840 کی, اپنے کب کی وہ کارپوریٹ کلچر لے آئے, وہ لے آئے. ہم نے وہ کام نہیں کیا جی, یہ کرنے کی ضرورت. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب کیونکہ کلوزنگ کا ٹائم ہو گیا, ڈسکشن میں تو بہت مزہ آ رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آپ کو ایک دفعہ پھر زحمت دیں گے. بہت شکریہ, اور اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے پاس بیسیکلی ہر چیز کا سولوشن موجود ہے. ہمیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ جس طرح کام کرنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں کیا, ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور ان ایریاز میں جہاں ورلڈ میں ڈیمانڈ ہے اس پہ ہمیں فوکس کر کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کام کر کے جو 60% ہماری یوتھ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور ہم بہت جلد جو ہے اپنی ایکسپورٹ اس پوائنٹ آف ویو سے ریمیٹنسز کو بڑھا کے $100 بلین تک لے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لیڈرشپ پہ بھی فوکس کرنا چاہیے.
جو پہلے لیڈر جس طرح آتے تھے اب نہیں آ رہے, اور فقدان ہے لیڈرشپ میں بھی, اگین کریکٹر بلڈنگ بھی ایشو ہے, گالیاں ہم ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں. تو یہ کلچر ہمارا کلچر نہیں تھا جو ہو گیا انفارچونیٹلی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, بہتر لیڈر پروڈیوس کریں تاکہ ہم دنیا میں ترقی کر سکیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.